बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 सितंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। चेयरमैन नैब के बाद जो सबसे बड़ा ओहदा है डिप्टी चेयरमैन नैब का, ज़ाहिर शाह एक बहुत बड़ा नाम था, आज उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। और इस्तीफ़ा किस वजह से दिया है? उन पर करप्शन केसेस बनाने का दबाव था। इमरान खान के जो नैब से मुतल्लिक़ केसेस हैं वो इतने भारी पड़ गए हैं कि पहले एक चेयरमैन नैब चला गया था और उसके बाद जो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब है वो चले गए थे और आज डिप्टी चेयरमैन नैब भी चले गए हैं और उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में 2 केसेस पर समाअत हुई है और साथ इस वक्त एक कैंपेन चलाई जा रही है सदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़। मीडिया इस वक्त तमाम स्क्रीनों पर एक ही खबर है कि मईशत बर्बाद हो जाएगी अगर सदर पाकिस्तान ने तारीख अनाउंस कर दी। अगर सदर पाकिस्तान ने तारीख दे दी तो मईशत ख़त्म हो जाएगी। अब इस बात की किसी को नहीं समझ आ रही कि अगर सदर आइन के मुताबिक को काम करेंगे तो उसका मईशत से क्या लेना देना है। और अब खुल के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है सदर मुमलिकत के ख़िलाफ़ और उनकी तारीख देने के हवाले से, इलेक्शन की तारीख देने के हवाले से। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको मुख्तसर बताता चलूँ, इमरान खान के ऐसे मुतल्लिक़ जो आज दरख्वास्तें थीं, दरख्वास्त ज़मानत थी, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा अगले व्लॉग में। शहबाज गिल के ख़िलाफ़ आज बगावत पर उकसाने के केस पर समाअत हुई डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत इस्लामाबाद में। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिपरा, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदम एतमाद कर चुकी है, उस जज साहब ने समाअत की। रेवेन्यू डिपार्टमेंट फैसलाबाद की जानिब से शहबाज गिल की जायदाद के हवाले से रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। फैसलाबाद में शहबाज गिल की कोई जायदाद नहीं है। अब शहबाज गिल की कहाँ से जायदादें हैं? इश्तिहारी होने के बाद उनकी जायदादें जो ज़ब्तगी का प्रोसेस था उसको शुरू करते हुए अदालत ने हुक्म दिया था फैसलाबाद के डीसी को कि जी आप पता करके बताएं उनकी कौन सी जायदादें हैं। फैसलाबाद में शहबाज गिल की कोई जायदाद नहीं है। क्या शहबाज गिल की पूरे पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है? अदालत ने जवाब जमा करवाने पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट को जारी शोकाज नोटिस दाखिल दफ्तर कर दिया। गुज़श्ता सवाल पर जवाब था वो जमा ना करवाने पर यह शोकाज नोटिस जारी किया गया था। अब अदालत ने 27 सितंबर तक केस की समाअत को मुलतवी किया है और अदालत ने केस की समाअत को मुलतवी करते हुए ये कहा है कि जी आप ये बताएं कि पूरे पाकिस्तान में उनकी कोई जायदाद नहीं है तो कहाँ से जायदाद होनी है? शहबाज गिल जैसा, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत की, अपनी पढ़ाई की है, 3.5 साल ओहदों पे रहे हैं, तो इन्होंने कौन सी जायदादें बनाई हैं? जायदादें बनाने वाले तो वही हैं जो जायदादें बनाते रहे हैं। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में अहम एक समाअत हुई है और ये समाअत जो एजाज़ चौधरी की 2 दरख्वास्तों पर हुई है। एजाज़ चौधरी को जेल में B क्लास सहूलियात फराहम ना करने के ख़िलाफ़ अपील पर समाअत हुई और अब अंदाज़ा लगाएं कि एजाज़ चौधरी वो वाहिद सेनेटर है जिसको ना आज तक जिसके प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए गए हैं। आपको याद होगा शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज हर दूसरे दिन प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करवा के असम्बलियों में बैठे होते थे और अरबों रुपए का रेफरेंस था और करप्शन का केस था। स्पीकर सिंध असम्बली पर उसके घर को ही सब जेल डिक्लेयर किया गया और वो सारा दिन असम्बली में रहते थे और अपने DHA के घर में रहते थे, लेकिन यहाँ पे एक बार भी उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए गए एजाज़ चौधरी के। और साथ उनको जेल में जो B क्लास सहूलियात फराहम करने की दरख्वास्तें थीं, 4.25 माह हो गए अभी तक उनको B क्लास नहीं फराहम की गई और अभी तक दरख्वास्तें चली जा रही हैं लाहौर हाई कोर्ट में। अदालत में जस्टिस शहराम सरवर और जस्टिस अली ज़िया, जस्टिस शहबाज रिजवी का जो है वो अदालत थी, अदालत ने केस भेज दिया 2 रुकनी बेंच के पास कि जी इसको जस्टिस शहराम सरवर चौधरी और जस्टिस अली ज़िया बाजवा सुनेंगे। उमर सरफराज चीमा को B क्लास सहूलियात दे दी थी और लेकिन एजाज़ चौधरी को सहूलियात फराहम नहीं की गई। एजाज़ चौधरी पर दहशतगर्दी के मुकदमात हैं और ये संगीन इल्ज़ामात लगाने के बावजूद उनको B क्लास नहीं दी गई। खुदा का खौफ करें और अदालत ने कहा खुदा का खौफ करें, सरकारी वकील से इस्तफसार किया, अदालत ऑर्डर पास कर दे तो फिर तो B क्लास सहूलत दोगे ना। अदालत आप मुतलका हुकाम को ऑन बोर्ड लें और आगाह करें कि अदालत कह रही है कि खुदा का खौफ करें। और फिर अदालत ने 2 रुकनी बेंच को केस भेज दिया जी कि 2 रुकनी बेंच इस केस को सुनेगा। लाहौर हाई कोर्ट में मुलाजमीन से मुराद तमाम जो वापडा के मुलाजमीन हैं उनको मुफ्त बिजली यूनिट्स और बिजली बिलों में टैक्सेस ख़त्म करने के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने तरमीमी पिटीशन के लिए दायर मुतफरक दरख्वास्त मंजूर कर ली। जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा ने शहरी शाहिद लतीफ़ की अहमद अब्दुल्ला डोगर एडवोकेट के तवस्सुत से दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में वजारत कानून, नेपरा और वापडा को फरीक बनाया गया। बिजली के बिलों में मुख्तलिफ नौइयत के टैक्सेस वसूल किए जा रहे हैं। FC सरचार्ज, GST, TV फीस, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी समेत दीगर टैक्सेस वसूल किए जा रहे हैं।
اعلیٰ عدالتیں بجلی کے مختلف ٹیکسوں کی وصولی غیر قانونی قرار دے چکی ہے۔ وابڈا ملازمین کو اربوں روپے کی مفت بجلی فراہم کی جا رہی ہے اور بجلی بلوں میں 1 یونٹ کے فرق پر ہزاروں روپے اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اور درخواست گزار نے کہا کہ بجلی بلوں پر بھاری اضافے نے عوام کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ عدالت سرکاری ملازمین کو مفت بجلی یونٹس کی فراہمی روکنے کا بھی حکم دے اور یہ جو ٹیکس ہیں ان ٹیکسوں سے بھی عوام کو نجات دلوائے، جس پر عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ آپ ایک کام کریں کہ پہلے اس کے اوپر آپ ایک ترمیمی درخواست جمع کروا دیں اور اس میں آپ نے یہ جو سیکنڈ آپ نے موقف لیا ہے، پہلے صرف یہ تھا کہ سرکاری جو ملازمین ہیں ان کے بجلی کے جو ان کو یونٹ فری دیے جاتے ہیں وہ ختم کیا جائیں، اب آپ کہتے ہیں کہ یہ جو بجلی کے اندر بجلی بلوں میں ٹیکس ہیں ان کو بھی ختم کیا جائے جس میں ریڈیو ٹی وی بھی ہے، تو اس کو پھر عدالت نے کہا کہ آپ امینڈمنٹ کا جمع کروا دیں اور امینڈمنٹ جمع کروانے کے بعد پھر آپ کو دیکھ لیں گے۔ آج ایک ہی بات ہے جو اس وقت ہمارے ٹی وی چینلز کی زینت ہے اور وہ یہ ہے کہ صدر مملکت عارف علوی کسی بھی وقت الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو رات کہا تھا سلمان غنی جو سرکاری ترجمان ہیں ان کی جانب سے خدشہ ظاہر کیا گیا تھا کہ ریاست کو نقصان پہنچانے کے لیے صدر پاکستان آئین کے آرٹیکل 48(5) کے تحت کوئی اعلان کرنے جا رہے ہیں اور اس سے ریاست کو نقصان ہوگا۔ میں حیران ہوا تھا کہ یہ پہلا شخص ہوگا جو یہ کھلم کھلا یہ بات کہہ رہا ہے کہ آئین پر عمل درآمد کروانے سے ریاست کو نقصان ہوگا، اور آئین تو بنایا اسی لیے جاتا ہے کہ اس پر عمل درآمد ہو تاکہ ریاست کا فائدہ ہی فائدہ ہو۔ اب یہ خبریں پہلے تو سرکاری 1-2 ترجمان کی جانب سے تھیں، آج تو سارا دن ہمارا جو سارا جو میڈیا ہے وہ سرکاری میڈیا بن چکا ہے، اب تو بول ٹی وی بھی بک چکا ہے اور نئی ساری انتظامیہ آ گئی ہے، تو ان کی جانب سے سارا دن یہی چلایا جا رہا ہے کہ صدر پاکستان جو معیشت ہے جو ابھی کھڑے ہونا شروع ہوئی تھی اس کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ مریم اورنگزیب کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا، ڈاکٹر عارف علوی صدارتی مدت پوری ہونے پر ایوان صدر خالی کرنے کی تاریخ دیں، اپنا بوریا بستر اٹھائیں اور پی ٹی اے سیکریٹریٹ منتقل ہو جائیں، کیونکہ یہ ریاستی معاشی دہشت گرد اور سازشی الیکشن نہیں، صرف ملک میں معاشی سیاسی اور آئینی بحران چاہتے ہیں، اور اب انہوں نے 4 سال معیشت تباہ کی اور اب جب معیشت بہتر ہونے لگی تو یہ انتخابات کی سازش کر کے یہ سارے معاملے کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری جانب جو عطا تارڑ ہیں، اب مریم اورنگزیب جو ترجمان ہے مسلم لیگ نون کی، انہوں نے باقاعدہ طور پر صدر پاکستان کو سازشی کہہ دیا، چونکہ صدر پاکستان 90 دن کے اندر اندر انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنے جا رہے ہیں اور کہا کہ یہ معاشی دشمن ہے اور معیشت کی تباہی کے لیے یہ سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ عطا تارڑ نے جو ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں، آج مسلم لیگ نون کھل کر سامنے آ گئی انتخابات کے خلاف، اور کل ان کے اتحادی بلاول زرداری جن کے پاس ان کی اندر کی خبریں ہیں، چونکہ ایک ہی تو یہ چیزیں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ خوف زدہ ہیں اور وہ قیدی نمبر 804 سے خوف زدہ ہیں۔ عطا تارڑ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہہ دیا ہے کہ تاریخ کا اعلان کر کے، صدر پاکستان نے ابھی اعلان نہیں کیا، کہتے ہیں انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر کے ملک میں بحران اور بے یقینی کی صورتحال پیدا کریں گے اور صدر پاکستان کو اس سازش سے باز رہنا ہوگا اور صدر پاکستان کو ہر صورت ان معاملات سے پیچھے ہٹنا ہوگا۔ اب اندازہ لگا لیں کہ یہ ہمارے سیاسی لوگ ہیں، یہ ہماری نام نہاد سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو تو چاہیے تھا یہ تو خاموش رہتے، چلیں سرکاری ترجمان تھوڑے ہیں، پورا میڈیا سرکاری میڈیا ہے، وہاں پر سلیم صافی جیسے ہیں، طلعت جیسے ہیں، جاوید چودھری ہے، غریدہ فاروقی ہیں، عاصمہ شیرازی، وہ سارے اس وقت سرکاری ترجمان بن چکے ہیں، سلمان غنی ہے، تو وہ اس طرح کی خبریں اور اس طرح کی مذمتیں اور اس طرح کی عزت افزائی صدر پاکستان کی کرتا رہے۔ آپ تو سیاسی جماعت تھے نہیں، لیکن الیج کرتے تھے کہ آپ سیاسی جماعت ہیں، آپ اس طرح کھل کے انتخابات کے ایسے متعلق معاملات میں سامنے آ گئے ہیں اور آپ کو انتخابات کی تاریخ سازش لگنے لگ گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت خوف زدہ ہیں، بہت خوف زدہ ہیں، اور اب آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ معاملات آپ کے ہاتھ سے نکل گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو سابق چیئرمین تھے انہوں نے سب سے پہلے استعفیٰ دیا اور اس استعفے کے پیچھے ان کی وجہ یہ تھی، اور انہوں نے خود ایک تقریر کر کے اپنے استعفے کی وجوہات بتائی تھیں، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا، آفتاب سلطان جو پہلے چیئرمین نیب تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں استعفیٰ اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ جہاں چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں وہاں مجھے کہا جاتا ہے ریفرنس بنائیں، جہاں بڑے بڑے معاملات ہیں وہاں یہ کہتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیں۔ تو پہلے چیئرمین نیب آفتاب سلطان، اور وہ بھی آپ کو یاد ہوگا جس دن استعفیٰ دیا تھا اگلے دن عمران خان کو نوٹس جاری ہوا تھا ان کے استعفے کے بعد۔ ڈپٹی جو پروسیکیوٹر جنرل نیب تھے اصغر حیدر، اور اب ڈپٹی چیئرمین نیب
وہ بھی مستعفی ہو گئے ہیں، اور ان کے مستعفی ہونے کا اعلان بھی اس وجہ سے ہے کہ ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ میں ہر صورت ان سارے معاملات میں دیکھوں گا کہ جی آئین اور قانون کے مطابق میں آگے نہیں چل سکتا۔ ڈپٹی چیئرمین نیب ظاہر شاہ کی جانب سے کہا گیا کہ جی میرے لیے بہت مشکل ہو گیا چیزوں کو چلانا، اور صرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں مزید کام نہیں کر سکتا۔ یہ 2 دن سے خبر تھی کہ ایک بڑے ادارے سے بڑا استعفیٰ آنے جا رہا ہے، چونکہ ڈپٹی چیئرمین نیب میں کوئی عام عہدہ تو ہے نہیں، چیئرمین نیب کے بعد ڈپٹی چیئرمین نیب کے پاس سارے اختیارات ہوتے ہیں، تو ڈپٹی چیئرمین نیب استعفیٰ دے دے تو پورا ادارہ ہل جاتا ہے اس سے ایک دن پہلے۔ اور یہ ساری تعیناتیاں صدر پاکستان نے کرنی ہے، یہ تعیناتی نہ حکومت کے ہاتھ میں ہے، نہ چیئرمین صرف وہ بھیج سکتا ہے اپنی طرف سے جو سجیشن۔ اب چیئرمین نیب کو اپنا ڈپٹی چیئرمین نیب نے اپنا استعفیٰ چیئرمین نیب کو بھجوا دیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ وہ ذاتی وجوہات کی بنیاد پر مزید کام جاری نہیں رکھنا چاہتے، لیکن جو صحافتی ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت زیادہ دباؤ تھا، اور یہ وہ لوگ تھے۔ اب چونکہ جو 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس ہے وہ ایسا کیس ہے جس کا نہ کچھ سر ہے نہ پاؤں ہے، لیکن زبردستی ہر صورت میں عمران خان کو بھی اس میں رگڑنا ہے، بشرا بیگم کو بھی توشہ خانہ میں گرفتار کرنا ہے، اور یہ سارا جو ایک سلسلہ شروع کیا گیا تھا ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں درست نہیں ہو رہی۔ کوئی تو وجہ ہوگی کہ پہلے چیئرمین نیب، اب ڈپٹی چیئرمین نیب اور پروسیکیوٹر جنرل نیب بھی استعفیٰ دے گئے ہیں، تو یہ جو ہلچل بتاتی ہے کہ انقلاب اور بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ہے اس طرح کے جو فیصلے ہیں، یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین اور قانون کے مطابق اگر یہ چیزیں چلتی رہیں گی تب ہی جا کے ہمارا ملک ترقی کرے گا، اور تب ہی جا کے ملک بہتر ہوگا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔